تقریباً 1 گھنٹے بعد عمران کوتوالی میں اسی آدمی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ تم وہاں کس لیے آئے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ دیکھے جناب، میں کچھ چھپا نہیں رہا۔ خدا کی قسم مجھے علم نہیں، اور پھر ہم چاروں کو تو باہر کھڑا رہنا تھا، اکیلا وہی اندر جاتا۔ کون؟ صفدر خان۔ یہ کون ہے؟ آپ یقین نہ کریں گے کہ ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ ویسے وہ خود کو ایک علاقے کا جاگیردار بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد سے اپنے ایک حریف کے خلاف مقدمہ بنا رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پیشتر ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چادر کے نیچے لاش کی بجائے 3 بالٹیاں اور ایک دیگچی تھی۔ جی ہاں، مصنوعی جنازہ۔ واہ! عمران بے اختیار مسکرا پڑا۔ میں کچھ نہیں چھپاؤں گا جناب، اس نے ان کاموں کے لیے ہمیں 4000 روپے دیے تھے، اور ہاں یہ تو بھول ہی گیا، وہ ہمیں ایک امریکن کے بنگلے پر بھیجا کرتا تھا۔ وہ بات بھی عجیب تھی، ہمارا کام صرف یہ تھا کہ ہم وہاں تھوڑی سی اچھل کود مچا کر واپس آ جایا کریں، لیکن اس نے آج تک اس کا مقصد نہیں بتایا۔ صفدر خان کا حلیہ کیا ہے؟ چہرے پر گھنی داڑھی، شلوار اور قمیض لمبی پہنتا ہے، ناک چپٹی سی، آنکھوں میں کیچڑ، سیاہ چشمہ نہیں لگاتا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، چشمہ لگائے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اپنے بقیہ 3 ساتھیوں کے نام اور پتے بتاؤ۔ میں کسی کے نام اور پتے سے واقف نہیں ہوں۔ جب وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے تب ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ورنہ پھر آپس میں کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ تو وہ تمہیں کس طرح بلاتا ہے؟ فون پر۔ شاید ہم چاروں کو ہی یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ تمہیں ان تینوں آدمیوں کے فون نمبر معلوم ہیں؟ جی نہیں، ہم میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ویسے صورت آشنا ضرور ہے۔ عمران نے لکھتے لکھتے نوٹ بک بند کر دی۔ ملزم حوالات میں بیچ دیا گیا۔ شام ہی سے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے سورج کے غروب ہوتے ہی تاریکی پھیل گئی، اور 11 بجے تک یہ عالم ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ بادل جم کے رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کا دم نکل رہا تھا، لیکن بارش کے امکانات نہیں تھے۔ نواب ہاشم کا بھتیجا ساجد مستبرانہ انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ابھی کچھ پولیس والے یہاں سے اٹھ کر گئے تھے، ان میں ایک آدمی محکمہ سراغ رسانی کا بھی تھا۔ ساجد کو حیرت تھی کہ آخر ابھی تک اس شخص کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا جو نواب ہاشم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ سچ مچ نواب ہاشم ہی ہے تو پولیس کو اسے حراست میں لے کر اس لاش کے متعلق استفسار کرنا چاہیے تھا، جو 10 سال قبل حویلی میں پائی گئی تھی۔ وہ ٹہلتا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، لیکن اب خود اس کی شخصیت بھی پولیس کے شعبے سے بالاتر نہیں تھی۔ نواب ہاشم نے کیپٹن فیاض کے آفس میں بیٹھ کر کھلم کھلا اسے مجرم گردانا تھا۔ کہا تھا ممکن ہے ساجد ہی نے میرے دوست سجاد کو میرے دھوکے میں قتل کر دیا ہو۔ ساجد نے ختم ہوتے ہوئے سگریٹ سے دوسرا سلگایا اور ٹہلتا رہا۔ دو بجلی کے پنکھے چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوگا، وہ سوچ رہا تھا۔ اگر جرم اس کے خلاف ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اس شخص کو کوٹھی میں جگہ دے کر سخت غلطی کی ہے، اور اب نہ جانے کیوں محکمہ سراغ رسانی والے اس بات پر مصر ہیں کہ اسے کوٹھی میں ٹھہرنے دیا جائے۔ کیا وہ خود کہیں چلا جائے؟ مگر اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح اس کی گردن اور زیادہ پھنس جائے گی۔ ساجد تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بعض اوقات تو اس کا دل چاہتا تھا کہ سچ مچ ایک قتل کا الزام اپنے سر لے لے، اس پراسرار آدمی کا گلا گھونٹ دے جو اس کی جان و مال کا خواہاں ہے۔ سگریٹ پھینک کر وہ جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا، آنکھیں بند کر لی۔ یوں ہی نیند ایسے میں کہاں؟ آنکھیں بند کر کے وہ اپنے تھکے ہوئے ذہن کو تھوڑا سا سکون دینا چاہتا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب قسم کا شور سنا اور بکھلا کر برآمدے میں نکل آیا، لیکن اتنی دیر میں پھر پہلے ہی کی طرح سناٹا چھا گیا تھا۔ البتہ اس کے 2-3 کتے ضرور بہت ہی ڈھیلی ڈھالی آوازوں میں بھونک رہے تھے۔ ساجد سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس قسم کا شور تھا۔ ساجد کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چند لمحے برآمدے میں بے حس و حرکت کھڑا اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کا وہم نہ رہا ہو۔ پریشان دماغ اکثر غنودگی کے عالم میں اسی قسم کے دھوکے دیتا ہے۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ سارا پائے باغ اسی قسم کے شور سے گونج اٹھا۔ بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے بیک وقت ہزاروں آدمی چیخ کر خاموش ہو گئے ہوں۔ کتوں نے پھر بھونکنا شروع کر دیا، اور اب ساجد کئی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سن رہا تھا۔ 2 نوکر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے، وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ حضور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں، اندر سے ٹارچیں لاؤ، تینوں رائفلیں نکال لاؤ، جلدی کرو، سارے نوکروں کو اکٹھا کرو، جاؤ۔ اتنے میں ساجد کو نواب ہاشم دکھائی دیا، جو شب خوابی کے لبادے میں ملبوس، ہاتھ میں رائفل لیے برآمدے میں داخل ہو رہا تھا۔ ساجد، اس نے کہا، کیا تم اب میرے خلاف کوئی نئی حرکت کرنے والے ہو؟ یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دوست۔
ساجد بویں تان کر آنکھیں سکوڑتا ہوا بولا، تم اگر میرے چچا بھی ہو تو اس قسم کی حرکتیں کر کے مجھ سے کوٹھی خالی نہیں کرا سکتے۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تک میرے اسٹاک میں میگزین باقی رہے گا کوئی مجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے گا، سمجھے؟ میں سب سمجھتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ اگر تم ہزاروں آدمی بلا لو تب بھی میں حویلی سے نہ نکلوں گا۔ محکمہ سراغ رسانی والے ہر وقت حویلی کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ چوری اور سینہ زوری؟ ساجد تلخ انداز میں مسکرایا۔ اتنے میں سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ یہ تعداد میں 8 تھے۔ ان میں سے 3 ایسے تھے جو ساجد کو شکار پر لے جانے کے لیے رکھے گئے تھے اور خود بھی اچھے نشانے باز تھے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ساجد نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جہاں بھی کوئی اجنبی آدمی نظر آئے بے دریغ گولی مار دینا، پھر میں سمجھ لوں گا۔ شکاری ٹارچیں اور رائفلیں لے کر پائے باغ میں اتر گئے۔ 2-1 کتے بھی ساتھ لے لو، میں اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میرا یہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ نواب ہاشم کو گھورنے لگا۔ تم اس طرح مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، نواب ہاشم بولا۔ اوہ، تم جہنم میں جاؤ، ساجد دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے تم کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر پولیس والے تمہیں یہاں نہ رکھنا چاہتے تو میرے نوکروں کے ہاتھ تمہاری گردن میں ہوتے اور تم پھاٹک کے باہر نظر آتے۔ او ساجد، کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ نواب ہاشم کا لہجہ دردناک تھا۔ اچانک وہ شور پھر سنائی دیا، لیکن ایک لمحے سے زیادہ جاری نہ رہا۔ کتے پھر بھونکنے لگے اور پھر وہی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں۔ ساجد کے سارے نوکر بے تحاشا بھاگتے ہوئے برآمدے میں اوپر چڑھ آئے۔ 2-1 تو سیڑھیوں پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ حضور، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف آوازیں۔ میرے خدا، آوازیں آسمان سے آتی ہیں، چاروں طرف سے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ساجد جلا کر چیخا۔ چلو میں چلتا ہوں، ڈرپوک کہیں گے، لیکن اگر پیچھے سے میری کھوپڑی پر گولی پڑے تو میری موت کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا۔ ساجد نے نواب ہاشم کی طرف ہاتھ جھٹک کر کہا، یہ شخص ہوگا میری موت کا ذمہ دار۔ تم لوگ اسے یاد رکھنا۔ اب آؤ میرے ساتھ، میں دیکھوں گا۔ عمران اپنے آفس میں کاہلوں کی طرح بیٹھا دونوں ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور دانتوں کے نیچے چوئنگم تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہدہد کو آواز دی۔ جناب والا، ہدہد اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، عمران بولا۔ ہدہد میز سے کافی فاصلے پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پچھلی رات کی رپورٹ سناؤ۔ رات بھر ہنگامہ رائی رہی۔ قدرے قلیل وقفے سے وہ لوگ آسمان بالائے سر اٹھاتے رہے اور سگانے روز سیاہ کی بف سے میرا دماغ پر گندگی اور انتشار کی ماجگاہ بنا رہا۔ ہدہد، مائی ڈیئر، آدمیوں کی زبان بولا کرو۔ میں ہمیشہ شرفا کی زبان بولتا ہوں، مجھے شرفا کی نہیں آدمیوں کی زبان چاہیے۔ یہ بات میرے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اچھا، تم دفع ہو جاؤ اور شمشاد کو بھیج دو۔ لفظ دفع پر ہدہد کا چہرہ بگڑ گیا، مگر وہ کچھ نہ بولا، چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمشاد داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شمشاد بیٹھ گیا۔ یہ بھی صورت سے احمق ہی معلوم ہوتا تھا۔ چلو، مجھے کل رات کی رپورٹ چاہیے۔ کل رات؟ شمشاد ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ انہوں نے بہت شور مچایا، اس طرح چیختے تھے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اور حضور، تقریباً 6 بجے کو نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ نائکا نہیں تھی۔ اس کا قد 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ دانی ساڑی میں تھی، پیروں میں یونانی طرز کے سینڈل تھے، آنکھیں کافی بڑی اور چہرہ بیضوی، کھرا کھرا ناک نقشہ۔ او اوندھی تمہاری کھوپڑی، عمران جلا کر بولا۔ یہ بتاؤ، رات کوئی پھاٹک کے باہر بھی آیا یا نہیں؟ جی نہیں، رنڈی کی واپسی کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر وہی رنڈی؟ گیٹ آؤٹ! عمران میز پر گھونسا مار کر گرجا۔ شمشاد چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو سپر فیاض، میں عمران ہوں۔ اوہ عمران، آؤ میرے یار، ایک نیا لطیفہ۔ ان کم بختوں نے سچ مچ ہی ناک میں دم کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ میں ابھی آیا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ فیاض اپنے کمرے میں تنہا تھا، لیکن انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ کیوں، کیا تمہارے آدمیوں نے کوئی خاص اطلاع نہیں دی؟ فیاض نے پوچھا۔ دے رہا تھا کم بخت، لیکن میں نے بیچ ہی میں روک دیا۔ یعنی؟ نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی، قد 5 فٹ لمبا، ناک نقشہ، دانی ساڑی وغیرہ۔ تم ان کم بختوں کی بھی مٹی پلید کر رہے ہو۔ خیر ٹالو، عمران سنجیدگی سے بولا۔ تمہارا لطیفہ کیا ہے؟ ابھی وہ دونوں آئے تھے، انہوں نے ایک نئی کہانی سنائی، اور دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں۔ کسی قسم کی پراسرار آوازیں قریب رات بھر حویلی کے کمپاؤنڈ میں سنی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آوازیں آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھی، ہزاروں آدمیوں کے بیک وقت چیخنے کی آوازیں۔ ہاں، میرے آدمیوں نے اس کی اطلاع دی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں، آخر وہ آوازیں کیسی ہو سکتی ہیں؟
پتہ نہیں یار، اس قسم کی آوازیں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ وہ خوفناک عمارت والا کیس تو تمہیں یاد ہوگا؟ اچھی طرح یاد ہے، فیاض سر ہلا کر بولا، مگر وہ تو ایک آدمی ہی کا کارنامہ ثابت ہوا تھا، اور تم اسے کسی آدمی کی حرکت نہیں سمجھتے؟ عمران نے پوچھا۔ آوازیں آسمان سے آتی ہیں برخوردار، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام کس بات کا دیتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کا ذمہ دار ہے، اور تم ہو کہ اسے انسانی کارنامہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ آخر ان میں سے کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ اب تم نے دوسری سمت چھلانگ لگائی۔ یار فیاض، یہ محکمہ تمہارے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ بکواس مت کرو، آج کل تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے تلخی سے کہا۔ دیکھوں گا اس کیس میں، ضرور دیکھنا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نواب ساجد بکھلا کر پھر برآمدے میں نکل آیا۔ اس نے موجودہ الجھنوں سے نجات پانے کے لیے 2-3 پیک وسکی کے پی لیے تھے، اور اب اس کا دماغ چوتھے آسمان پر تھا۔ اس نے پائیں باغ میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں نظریں گاڑ دی۔ یہ تو یقیناً وہم ہی تھا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن دوسرے لمحہ اسے ایک تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی۔ دلاور علی، دلاور علی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے باہر پھیلی ہوئی تاریکی بوڑھ پڑی ہو۔ ایسی تیز قسم کی سرگوشی تھی کہ اسے ایک فرلانگ کی دوری سے بھی سنا جا سکتا تھا۔ ساجد کا نشہ حرن ہو گیا۔ سرگوشیاں آہستہ آہستہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دلاور علی، دلاور علی، اور پھر وہ سرگوشیاں ہلکی سی برائی ہوئی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ دلاور علی، دلاور علی۔ آواز کسی ایسے آدمی کی معلوم ہوتی تھی جو روتا رہا ہو۔ آوازیں بتدریج بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ گئی، یعنی دلاور علی کو پکارنے والا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رونے کی آواز برابر جاری رہی، اور پھر اچانک ساجد نے فائروں کی آوازیں سنی، پے در پہ فائر۔ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا، نواب ہاشم باغ کے کسی تاریک گوشے میں چیخ رہا تھا۔ مجھے کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا۔ 2 فائر پھر ہوئے۔ دلاور علی، پھر وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی۔ دلاور علی کے بچے سامنے آؤ، یہ نواب ہاشم کی چنگار تھی۔ 3-4 فائر پھر ہوئے۔ اتنے میں کوئی باہر سے پھاٹک ہلانے لگا۔ فائر بھی بند ہو گئے اور وہ پراسرار سرگوشی پھر سنائی نہیں دی۔ پھاٹک بڑی شدت سے ہلایا جا رہا تھا۔ پھاٹک کھولو، پولیس! باہر سے آواز آئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟